اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, زراعت کھڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. پی ایس ایل کا ایک زبردست میچ چل رہا ہے, لیکن پھر بھی ہماری مجبوری ہے, جو اکا دکا لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو السلام علیکم بہت زیادہ. اور میں خود جو ہوں اسلام آباد, یعنی میرا گاؤں جو ہے اسلام آباد, وہ اگر جیت جائے گا 7 بجے کا ریپیٹ دیکھیں گے. ہاں, اخلاقی طور پر میں بھی ویسے اسلام آباد کو ہی سپورٹ کرتا ہوں. بالکل, آپ کے تو وجہ اگر میں آن ایئر بتا دوں تو وہ جو ہے. خیر, اینی وے, آج کی خبر یہ ہے کہ سابق فوجی سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف, ان کی باضابطہ ریکویسٹ آ گئی ہے منسٹری آف ڈیفنس کے تھرو حکومت کے پاس کہ جناب وہ سعودیوں نے مجھے الائنس میں شمولیت کے لیے دعوت دی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے. اس کے بعد طے یہ پایا ہے کہ حکومت اور فوج کی جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھیں گے, اور یہ فیصلہ کہا گیا ہے کہ 8 تاریخ سے پہلے بتا دیا جائے تاکہ جو بھی کرنا ہے اس پر بات چیت ہو جائے. اب جب وہ ریٹائر ہونے والے تھے, ریٹائر اس وقت سے باتیں چل رہی تھی. ریٹائر ہونے کے بعد جب وہ سعودی عرب چلے گئے تھے تو اس وقت بھی یہ خبریں آ رہی تھی کہ جناب انہوں نے جوائن کر لیا ہے, لیکن پھر وہ واپس آ گئے اور کہا یہ گیا کہ انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ہے. پھر خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی ایسی درخواست موصول نہیں ہوئی ہے جس سے یہ کہا جائے تو معاملہ. ہاں بالکل, پہلے انہوں نے کہا تھا جی موصول ہوئی ہوگی جی, مطلب ہاں جی بالکل ہے. تو اب لیکن کیونکہ باضابطہ درخواست آئی ہے تو حکومت اور فوج جو ہے اس پر مل کر فیصلہ کریں گے. اب آپ لوگوں یہ بھی آپ بتا دیں کہ یہ اعلیٰ ذرائع سے آئی ہے تاکہ مطلب کوئی یہ نہ حد درجہ موثق ذرائع کہ اگر باؤنس ہو گئی تو کم از کم ہم کسی اور کے اوپر ڈال دو سکیں. ہاں, اگر باؤنس ہو گئی تو ذمہ داری ہماری نہیں. اور باؤنس کا مطلب ہے کہ اگر غلط ثابت ہوئی, اگر باؤنس ہو گئی نا تو اس شو میں آپ دونوں نہیں بیٹھیں گے. باؤنس ہو کے اپنے بال رنگو گے. ٹھیک ہے, یہ شرط ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو 8 تاریخ کی ڈیڈ لائن ہے 8 مارچ کی, یہ درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے؟ نہیں, درخواست جمع ہو چکی ہے, فیصلہ کرنے کی. انہوں نے کہا جی آگے بھی بتانا ہے, پھر وہ سیلری کٹ جائے گی. اچھا, مجھے ویسے فرینکلی پتہ نہیں ہے کہ یہ حکومت سے اجازت لینے کی, وہ تو ریٹائر ہو چکے نا. ہاں, تو وہ نہیں, اگر ریٹائر ہو بھی جائیں تو ایک پروسیس ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس میں اور اپنی جو بھی ان کی سابقہ آرگنائزیشن تھی اس سے اجازت لینی پڑتی ہے, کیونکہ بہرحال وہ آرمی چیف رہے. دوسری بات کہ جب پہلی دفعہ یا دوسری یا تیسری دفعہ یہ خبر آئی تھی, جب ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی, تو یہی بات سامنے آئی تھی. اور دیکھیں اگر اس دفعہ اگر یہ بات صحیح ہے اور بالکل یہ درخواست آئی ہے, اگر میں تو کہتا ہوں کہ اگر منظور بھی کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. I don't think so long as پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ یار جو پراپر چینل ہے وہ فالو کیا جائے. یہ کسی انڈیویجول یا کسی انڈیویجول انسٹیٹیوشن کی ڈیسیژن نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک مشترکہ فیصلہ ہونا چاہیے. اور فیصلے کرنے سے پہلے آپ کو یہ کیلکولیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ پرٹیکولرلی ویزا وی ایران اینڈ سعودی اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. اب بہت لوگ ہیں, اس وقت بھی ایک دم چیخو پکار شروع ہو گئی تھی کہ نہیں اگر آپ ایسے کریں گے تو ایران آپ کا دشمن بن جائے گا. یہ کوئی گارنٹی اس بات کی نہیں ہے. سعودی عرب بھی آپ کا پرانا اتحادی. آپ کیوں ہنستے ہو؟ نہیں, اب کیا بولتے جو بولنا ہے یار, خدا کے لیے میں کنسنٹریٹ نہیں کر رہا ہوں نا. اتنا سیریس یہ الائنس ویسے ہے یار, جو بھی ہے یار, تو پیچھے کہتے ہیں یہ واٹس ایپ الائنس ہے اور یہ, تو پھر اسٹوری سے میں اسٹارٹ کیوں کیا اگر اتنی فضول ہے یار. بس نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہاں تک آپ سے ایگری ہوں بالکل کہ جنرل صاحب کو یہ جو عام چیئر جاب ہے یہ بالکل لے لینی چاہیے. مطلب ٹھیک ہے نا, ریٹائرڈ آدمی کچھ نہ کچھ تو کرے گا. اور ویسے بھی جنرل صاحب کی ابھی تو اتنی عمر نہیں ہے, بوڑھے تو نہیں ہوئے نا, وہ 50s میں ہوں گے. تو اور یہ اچھی جاب ہے. 34 رکنی الائنس, مجھے یہ بتائیں انسان کی 7000 تاریخ میں 34 رکنی الائنس پر کوئی کامنٹ نہیں کرنے والا. اس پہ الائنس میں کب کوئی جنگ لڑی جی؟ نہیں تو نہ لڑیں. دیکھیں اب میں سیریسلی بات کروں گا, میں ان کی طرف نہیں دیکھ رہا, میں تمہاری طرف دیکھ رہا. تم بھی ہنستے ہو, میں نیچے دیکھ کے بات کروں گا, یا نہیں میں کیمرہ میں دیکھ کے بات کروں گا کہ یار دیکھو الائنس کبھی بے شک نہ بنے, ٹھیک ہے, کبھی کسی آپریشن میں نہ کوئی انیشیٹ نہ کرے. دس از آلسو ڈپلومیسی بائی ادر مینس, ٹھیک ہے. سعودی عرب آپ چاہیں یا نہ چاہیں, اور بہت لوگ چاہتے ہیں اور بہت لوگ نہیں چاہتے, آپ کا ایک تاریخی اتحادی رہا ہے, ٹھیک ہے. یو ہیو ڈن اے لاٹ آف کوآپریشن, آپ کو آئل کریڈٹ پہ بھی ملا ہے, تو آپ نے ترک تعلقات تو نہیں کرنا نا یار, آپ ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یار کیوں ہنس رہے ہیں آپ. جب سعودی عرب نے یہ اعلان کیا تھا نا, تو اکثر ممالک جو ہیں وہ ایسے
چلے گئے تھے جیسے وہ چھانگا مانگا کے جنگل میں لے کے گئے تھے. جی ایسا ہی ہے تقریباً, زبردستی. ہاں بیچ میں وہ واٹس ایپ والا ہونا چاہیے تھا ہمارے پاس اس کے لیے, کیونکہ ابھی حکومت اور فوج نے مل کے فیصلہ کرنا ہے, تو جب فیصلہ بھی ہوگا ظاہر ہے آئندہ بھی اس پہ ہمیں بحث کرنی ہوگی, بالکل کرنی پڑے گی. دوسرا لیکن دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ای سی او بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہے. اب دیکھیں بیکاز جو میں بات کر رہا تھا, کسی نے پوچھا بھائی جی تسی کنے بھرا ہو, کہندے جی 4, کہندے جو 12 بھی ہوندے تے کی کر لیندے. پوائنٹ بینگ کہ اگر آپ کے ایک سعودی کے ساتھ آپ اپنے تعلقات مزید بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایران کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں. زیرو سم گیم یمن کے اوپر جتنا ایمفیٹیکلی ہماری حکومت نے اور پارلیمنٹ نے ایک پیغام دیا ہے, اس سے جس کو ہم نے بھی ظاہر ہے خوش نہیں ہوئے تھے. ہاں بالکل. تو آئی مین تھوڑا سا آپ نے وہاں بھی دینا ہے اور تھوڑا سا آپ نے ایران کے ساتھ بھی بنا کے رکھنا ہے. وچ برنگز می ٹو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن. اب ہے تو کافی موربنڈ اور سارک ٹائپ آرگنائزیشن, کبھی اس میں سے کچھ نکلا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ 13ویں سمٹ ابھی ہو رہا ہے پاکستان میں اور 5 سال کے بعد ہوا ہے. ٹھیک ہے, ازبیکستان, اذربائیجان کے پریزیڈنٹس اینڈ سو آن اینڈ سو فارتھ, ازبیکستان کے ڈیپیوٹی پرائم منسٹر اور بھی بہت لوگ آئے ہیں. جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر آپ گروپ فوٹو دیکھیں جو لی گئی ہے اس فنکشن پہ, تو نواز شریف کے بالکل برابر کون کھڑے ہوئے ہیں؟ حسن روحانی ایرانی صدر, اور اس سے ایک روحانی کے ساتھ صدر ایردوان. اب یہ بھی ایک سگنیفیکنٹ بات ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے اس سے اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ شاید صدر روحانی نہ آئے, کیونکہ پچھلی دفعہ جب وہ آئے تھے کیا ہوا تھا؟ راہیل شریف صاحب ٹویٹر ہو گیا, ٹویٹ ڈپلومیسی یا ٹویٹ سیبوٹاج کو جو بھی بولے وہ ہو گیا تھا. تو اس دفعہ یہ ایک خدشہ تھا کہ وہ شاید اس دفعہ نہ آئے, لیکن ہی وہ آئے. اچھا, نہ صرف آئے, ایرانی 2500 سال سے ڈپلومیسی کر رہے ہیں بھائی جان. سر تو اچھی بات ہے نا. اور انہوں نے آج بھی ایک اور مزید ڈپلومیسی کی ہے کہ ایران اور ترکی کے بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ تعلقات کچھ اچھے نہیں, کشیدہ تھے, اور خاص طور پہ شام کی وجہ سے, کے ساتھ بھی انہوں نے الائنس کیا تھا, اور سیرین کانفلکٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. اور ابھی پچھلے ہفتے بھی جو ایرانین فارن منسٹر ہیں جواد ظریف انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ جی بڑے انگریٹفل ہیں اور ہم نے ان کے لیے کو میں ان کو اتنا سپورٹ کیا تھا. تو تھوڑی سی تو میں ہوئی تھی. اب ای سی او سمٹ کے سائڈ لائنز پر ایردوان اور روحانی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں یار تھوڑے مل کے چلتے ہیں آگے. اب یہ بھی ایک سگنیفیکنٹ بات ہے کہ آپ کے ہوسٹڈ سمٹ کے سائڈ لائنز پر ڈپلومیسی ہو رہی ہے, کیونکہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یونائٹڈ نیشنز میں میٹنگ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف اور مودی سائڈ لائن میں ڈپلومیسی ہو, اور سائڈ لائن ڈپلومیسی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, یہ ایک بلڈنگ بلاک ہوتا ہے. دوسری بات کہ مودی کا وہ ہے نا کہ میں تو ہونڈا ہی لیسا کہ میں تو آئسولیٹ ہی کروں گا, تو وہ آئسولیشن تو ختم ہے نا, دیٹ از ناٹ دیئر. تھرڈلی افغانستان. اب ای سی او سمٹ سے ایک دم پہلے یہ جو دہشت گرد حملے ہوئے ہیں, پھر ہم نے الزام لگایا کہ جی یہ افغانستان میں ان کی سینکچوریز ہیں, کراس بارڈر فائرنگ بھی ہوئی, بارڈر سیل بھی ہوا, میں خیال ابھی تک بارڈر سیل ہے. جی ابھی تک بارڈر سیل ہے. بلکہ وہ آیا بھی تھا کہ جو افغانستان کے ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے ہمارے سفیر سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ جناب اس کو کھولیں کچھ ایسے. لیکن اس ساری اس کے اچھا یہ بھی تھا کہ ڈسپائٹ افغانستان کے سفیر نے بھی اس میں شمولیت اختیار ضرور کی ہے, لیکن کی ہے. اور اس سارے اس کا جو تھا کہ چین نے گیدر کر کے اسپیشل وہ تو چین کی وجہ سے بھی ایک وہ ہوئی جو ہماری ایک امپریشن بن رہا تھا وہ زائل ہوا. اور اس کے علاوہ جو تھوڑی سی مجھے یہاں پرابلم نظر آتی ہے کہ کہنے کو اقتصادی تعاون کی تنظیم ہے, لیکن پاکستان کا ٹریڈ ان تمام ممالک کے ساتھ بالکل نیگلیجیبل ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن اگین آپ نے چین کی بات کی نا, تو چین کی بات کی تو سی پیک کی بھی بات کرنی ہوگی. تو ان اے وے سی پیک از دا ڈرائیونگ فورس ای سی او کی, اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر اس کے دائرے کو آپ وسیع کر دو اینڈ یو فائنلی لنک دیز اکانومیز, تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایک دن یہ بھی آئے کہ ای سی او ایک وائبل باڈی بنے. اور آخرکار دیکھیں ڈپلومیسی کی بنیاد کس چیز پر ہوتی ہے؟ ہر الائنس کو دنیا میں ایک انجن چاہیے ہوتا ہے. یورپی یونین میں فرانس اور جرمنی انجن ہے, بالکل. اسی طرح سارک میں جو ہے پاکستان اور بھارت جو ہے وہ انجن ہے جو آمنے سامنے ہیڈ آن نہیں ٹکراتے رہتے ہیں. سارک ہیز بین ہوسٹیج ٹو, یہ بنگلہ دیش کا بھی کہنا ہے, باقی ممالک کا بھی, شنگھائی کلب ہے,
اس میں رشیا اور چائنا انجن ہے ایگزیکٹلی, اور ECO میں چائنا انجن ہے. تو اگر اس کی وجہ سے ایک انجن تو چاہیے ہوتا ہے. ہاں نہیں, انجن تو چاہیے, باقی تو ڈبے ہوتے ہیں نا, جدھر انجن جا رہا ہے وہ چلے جائیں. بالکل بالکل. تو آپ اور بڑے لیول پہ آ جائے تو G8 اور D8 وغیرہ وہ تھوڑا ایکول کلب ہے. ہاں, دیٹ از کیا کہتے ہیں, پارلیمنٹ آف پیئرز جسے کہتے ہیں نا. تو آئی مین یہی ہے نا کہ اب ڈبے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈبے لگتے جا رہے ہیں, اور یو نو آئی تھنک کہ یہ ایک پازیٹیو بات ہے. تو اگر اس کی آڑ میں آپ دیکھیں راحیل شریف اگر وہ جاتے ہیں, اگر پرمیشن گرانٹ ہوتی ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, تو کوئی حرج نہیں ہے. ڈپلومیسی کو ایک زیرو کا. ویسے ECO سے تم نے راحیل شریف کا کیا تعلق کیسے؟ سر بس یہ بالکل جوڑا ہے یار, بیکاز میں ریجنل ڈپلومیسی کی بات کر رہا ہوں نا. تو اگر ریجنل ڈپلومیسی میں آپ اپنے نیبرز کے ساتھ اپنی ریلیشنز انکریز کر رہے ہیں, چاہے CPEC کی بنیاد پہ یا ٹریڈ کی بنیاد پہ, کسی بھی بنیاد پہ, تو اگر سعودی عربیہ کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ, یہ ہمارے ریٹائرڈ جنرل صاحب ہیں, یہ آپ کی الائنس کو ہیڈ کریں گے اور آپ کے فائدے میں آئیں گے, تو میرا یہ خیال ہے what he is trying to say is کہ پاکستان بیلنسنگ ایکٹ کر رہا ہے دونوں, اور ظاہر سی بات ہے کسی بھی ملک کے ساتھ ہم بالکل ترک تعلق تو نہیں کر سکتے نا, اور نہ ہی ہیڈ آن کر سکتے, نہ ہی ہم اس پوزیشن میں ہیں, نہ ہی ہم کبھی انجن بن سکتے ہیں کسی بھی. تو کوشش یہ ہے کہ جو کہ بڑے عرصے بعد ہمیں سمجھ آئی ہے کہ اکانومی از دی انجن, اور یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بے تیغ بھی. دیکھو ملٹری فرسٹ فورن پالیسی کامیاب ہو نہیں سکتی, یہ ہم نے دیکھا ہے پچھلی 3-4 دہائیوں میں. بالکل ٹھیک ہے, تو ایک ٹریڈ بیسڈ فورن پالیسی, کوآپریشن بیسڈ فورن پالیسی, یہی آگے کر رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس پٹری میں بیچ میں کہیں نہ کوئی بام بھی لگائے گا, کہیں نہ کہیں پٹری سے آپ اتر بھی جائیں گے, لیکن کم از کم ایک آپ کو ڈائریکشن نظر آ رہی ہے, اور یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے کم از کم میرے لیے. چلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ذکر چلیں گے لاہور, جہاں PSL ہونے کا فائنل ہونے والا ہے, اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں ایک بریک کے بعد. جی جناب, ویلکم بیک. یہ طے تو ہو گیا کہ لاہور میں PSL کا فائنل ہوگا, اور آج ٹکٹیں بھی دھڑا دھڑ فروخت ہوئی ہیں اور لمبی لمبی لائنیں بھی دیکھیں, لیکن ساتھ ہی یہ خبریں بھی آئیں کہ جتنے بین الاقوامی کھلاڑی کھیل رہے تھے, جیسے کوئٹہ گلیڈیٹرز جو فائنلسٹ ہیں, ان کے 4 کھلاڑی جو ہے وہ ٹاٹا بائی بائی کر کے اپنے اپنے ملکوں کو چلے گئے ہیں سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے. کچھ خبریں یہ بھی لگیں کہ 1-2 کھلاڑیوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ دیکھیں آپ کے تو عمران خان بھی یہی کہہ رہا ہے, اور کہ میڈنس ہے, اور یہ پتہ کہ اس نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے, کیونکہ وہ جو کمنٹیٹرز سے منسوب ہے کہ کمنٹیٹرز 2 اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی وہ نہیں. ایک اور خبر بھی ہے باس, آج کی دا نیوز میں خبر چھپی ہے جس میں بالکل بہت کم ڈیٹیلز ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک کرکٹر, نام مجھے کرکٹر کا یاد نہیں ہے, KL ٹویٹر ہینڈل ہے ان کا, تم جانتے ہو نہیں جانتے, کیون پیٹرسن, مجھے نہیں پتا, کیون پیٹرسن ہوگا. تو کہ وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے اپنی مینجمنٹ کو بتایا ہے, ٹیم کی مینجمنٹ کو, کہ عمران خان اگر کہہ رہا ہے کہ یہ پاگل پن ہے تو میں کیسے آ سکتا ہوں, لیکن اس میں کوئی کوٹ نہیں ہے, کوئی اس میں سوت سنگھ نہیں ہے, بس بول دیا اور ہیڈ لائن بنا لی. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کتنا وزن ہے. ہو سکتا ہے کسی نے سوشل میڈیا پر, ایسے ہی نجم سیٹھی صاحب آ گئے, یہ دیکھیں یہ کر رہا ہے, اور یہ عمران خان کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے, تو ہر طرف جو ہے نا وہ موٹو گینگ نے بھی ساتھ شروع کر دیا ہے. لیکن صاحب جوش و خروش دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی, 10,000 ٹکٹیں جو ہیں وہ 500 روپے والی نکل گئی, ختم ہو گئی, اور انہوں نے کہا جی کارپوریٹ اداروں کا جو ہم نے کوٹا تھا وہ اب کم کر کے ہم عام آدمی کو ٹکٹ دیں گے, وچ از گریٹ, اور 25,000 کی کیپیسٹی ہے. نہیں بہت اچھی بات ہے. تھوڑی سی اس میں 1-2 ایشو ہو رہے ہیں. آج ٹویٹر پر ایک صاحب ہیں, وہ تھوڑی سی کمپلین کر رہے تھے, اور اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ یار اگر آپ تھوڑا سا ایشو ریز کر لیں, تو بس میں 2 منٹ لوں گا. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹکٹس خریدی تھی PSL کی فائنل پہ آن لائن, اور اب ان کو ایک ای میل آئی ہے کہ جی آپ کی بکنگ کینسل ہو گئی ہے اور ہم آپ کو پیسے واپس کر دیں گے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو 7 ٹکٹیں لے لی تھی کراچی کے, اور میں نے PSL جانا تھا, تو اب یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو ان کی ریکویسٹ تھی کہ ہم اس کو ریز کر لیں, اگر کچھ ہو جائے. ان کے ڈبل بکنگ چل رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے سر, کچھ تھوڑی بہت کنفیوژن تو ہوتی ہے. بالکل, جو بھی کمپنی ہے وہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. سوال اگین وہی ہے. اچھا, جنہوں نے ٹکٹیں خریدنی ہے نا, وہ اپنا اصل شناختی کارڈ لے کے جائیں, اور اگر 18 سال سے کم ہے تو سرپرست کے ساتھ جائیں, ورنہ آپ کو گھسنے نہیں دیا جائے. بے فارم تو نہیں چاہیے, بے فارم ابھی فی الحال نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, ٹکٹ کے باوجود میڈیا پہ کی بات کی آپ نے, مجھے تو ایک سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ ایک فیک اکاؤنٹ سر ویوین رچرڈز کا
اوکے چل رہا ہے, جو ویسے تو مئی 2014 کو بنا تھا, لیکن اس میں صرف 6 ٹویٹس ہیں اور 9,417 فالوور ہیں. اور سر ویوین رچرڈز کا اگر ٹویٹر پر ہوتے تو بہت شروع ہوتی لاکھ سے, ٹھیک ہے, اور پہنچتے پتہ نہیں ابھی تک ملین میں. اور کسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی پہلے یہ برینڈن میکلم نام کے کرکٹر ہے, اس کا اکاؤنٹ ہوتا, اب یہ فلپ ہو گیا, اس میں لکھا ہوا ہے لاہور ہیئر وی کمنگ, پگڑی پہ لے لیا ہوگا نا. ہاں یہی تو اس میں کہنا ہے کہ لاہور ہمارے ہیں, تو سب لوگ بڑے خوش ہوئے ہیں. لیکن آئی ایم سوری کہ 90% چانس ہے کہ یہ فیک ہے. جیسے فورن جتنے بھی کمنٹیٹرز ہیں وہ بھی نہیں آ رہے, اور جو انٹرنیشنل کھلاڑی, آج میں سن رہا تھا نجم سیٹھی صاحب کو ایک پروگرام آتا ہے شامی صاحب کا نقطۂ نظر, تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی فورن پلیئرز کچھ آئیں گے, 4 جو ہے نا فائنلسٹ کے جو کہ کوٹا ہے وہ آئیں گے اس میں. اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں گے, تو انہوں نے کہا میں ابھی تو نہیں بتا سکتا. لیکن فورن پلیئرز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, جو ٹکٹ خرید رہا ہے لائن لگا کے, اسے تو پرواہ نہیں ہے نا اس بات کی کہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. بالکل. لیکن اگین وہ فورن پلیئرز والی بات اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک جو دلیل پیش کی جائے, آرگیومنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جی اس کے بعد نا پھر بین الاقوامی کرکٹ واپس پاکستان آئے گی, تو بین الاقوامی کرکٹ میں ظاہر ہے کہ بین الاقوامی پلیئرز کی تو شاید آپ کو ضرورت پڑے نا. تو یہ تھا کہ اگر عوام کا جذبہ نہیں آ رہے, اب نہیں آ رہے, دیکھیں عوام تو ظاہر ہے بیچارے بھوکے بیٹھے نا. تم نے عوام کو بھوکا بولا یار, اس لیے کہ کھیل کے لیے یار اتنے عرصے سے کوئی انٹرنیشنل میچ نہیں ہوا. دے وانٹڈ ٹو سی ان دیئر ہوم گراؤنڈس کے یار وہاں پر آ کر کے کھیلے. ہمارے اسٹیڈیم سونے پڑے ہیں, ہمیں جو بھی انٹرنیشنل سیریز ہو ہمیں یا تو دبئی میں کھیلنی پڑتی ہے یا یہ کہ ہمیں کہیں اور جانا پڑتا ہے. تو یہ سارا آرگیومنٹ کہ ایک دفعہ یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جوک ٹیمیں آنی شروع ہو جائیں گی اور اعتماد بحال ہو جائے گا, اس کے اوپر جو ہے نا خاصے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اب یہ جو پلیئرز ہیں, اور یہ وہ پلیئرز ہیں انٹرنیشنلی جو اپنی ٹیم میں یا نہیں ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں یا ان کو کھلایا نہیں جا رہا, تو وہ اگر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ریگولر جو ٹیمز ہیں وہ کس طرح. یہ جو ہے نجم سیٹھی کا کہنا نہ کہنا جو ہے نا, اس سے زیادہ جو خصوصاً جو یورپین ہیں پلیئرز, وہ سنتے ہیں کہ ان کا جو فارن آفس اور ایمبیسیز ہیں ان کی ہدایات کیا ہیں, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ظاہر سی بات ہے وہ. اچھا اس میں ایک یہ بات بھی ہوئی ہے کہ اب اگین یار اب انفارچونیٹلی مجھے پلیئر کا نام یاد نہیں ہے, آپ کو شاید پتا ہو, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں آفرز ہو رہی ہیں ایکسٹرا پیسے کی. یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ری ڈرافٹنگ کریں گے, ان کو زیادہ پیسے دیں گے. لیکن اس پلیئر کا اگین مجھے دوبارہ وش میں ان کا نام یاد ہوتا, اور ان کا کہنا تھا کہ جی اگر ہمیں ایکسٹرا پیسے دیے جا رہے ہیں تو جو لوکل پلیئرز ہیں ان کو بھی تو آپ دیں. تھریٹ تو تھریٹ ہے, اینڈ دس از اے ویری گڈ پوائنٹ. اب جہاں تک دیکھیں, اب فیصلہ آپ نے کر لیا ہے, تو میری تو یہی دعا ہے, میں ہم سب کی دعا ہے, سب پاکستانی کی یہی دعا ہے کہ خیر عافیت سے ہو جائے سب کچھ, کوئی ایسا واقعہ یا ایسے کوئی حادثہ نہ ہو, خدا نہ خواستہ. میرا لیکن ایک سوال ہے کہ آپ بیسکلی ایک اچھے امپریشن کے لیے کر رہے ہیں نا, بالکل اچھی بات ہے, پورے ملک کی مورال بوسٹنگ ضروری ہے, اور آپ نے مطلب بس لمبی مطلب فول پروف سیکیورٹی آپ نے لگا دی اور سب کچھ کر دیا ہے. ہاں بسنت آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سے ڈوری ریگولیٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک میچ کرنے کے لیے آپ مطلب پوری اپنی فورس لیوی کر سکتے ہیں اور ایک سمپل ڈوری کو آپ نہیں ریگولیٹ کر سکتے. بسنت بھی کر لیتے تو یار ہم بھی تو اچھا. بسنت ہمارے ملک کا کلچر نہیں ہے بیسیکلی. کرکٹ تو محمد بن قاسم کے زمانے سے چل رہی ہے نا یار, وہ منجو داڑوں میں کھیلتے تھے یار. پہلی بال پاکستان میں محمد بن قاسم نے کرائی تھی. جی وہ مطلب سر کیسی بات ہے, وہ ڈانسنگ گرل اور منجو داڑوں نہیں تھی, وہ اصل میں بولنگ کرتی تھی. یہ بسنت کے پیچھے جو ہے نا وہ پری اسلامک ٹریڈیشن ہے. کرکٹ آیا ہے برطانیہ سے, یہ پھر صحیح ہے, وہ بھی اہل کتاب ہی ہیں. آپ کو پتا ہے ڈان کی ردی اردو اخبار کی ردی سے زیادہ مہنگی بکتی ہے. یہاں تک ہے معاملہ. تو اس لحاظ سے کرکٹ ہمارا جو ہے ثقافتی ورثہ ہے, بسنت نہیں. اس آرگیومنٹ کے سامنے میں مطلب میں تو اگری کرتا ہوں. تو صحیح, مطلب اس کے بعد کیا اور کوئی بات بچی ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی 2-3 منٹ ہیں ہمارے پاس. 2 منٹ ہیں. اخبار کے آپ نے ردی میں تو وہ تو سپریم کورٹ کی بھی آبزرویشن آ گئی تھی کہ اخباری اپنے پکوڑے بکتے ہیں نا,
تو وہ تو سر اس میں کوئی جو میرا جو پہلے ایڈیٹر تھا تو میں نے پہلی دفعہ کالم لکھا تھا میں بڑا مطلب یہ سر کیا کالم لکھا ہے میں نے ہاں اور یہ وہ اس نے کہا بہت اچھا ہے لیکن یہ خیال کرنا ہے کل اس میں پکوڑے بکیں گے. کل میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہمارے پروگرام کے ہمارے اخبار میں اشتہار چھپنے شروع ہوئے تو پہلا اشتہار میں نے دیکھا جب نان والے نے مجھے نان دیا تو اس میں سے میں نے نیچے دیکھا تو میرے بچے نے کہا ابو آپ کی تصویر آئی ہے تو میں نے کہا یار اس کو کہتے ہیں نان سینس. نہیں یہ نان ڈپلومیسی نان وائلنس. نان وائلنس. کرکٹ کے بارے میں کچھ آپ کو تو پتہ ویسے بھی نہیں ہے سر آپ نے کیا پوچھنا ہے کرکٹ کے بارے میں چھوڑیں اوور کیا ہوتا ہے سلی مڈ آن کیا ہے سلی مڈ آن کیا ہے ویسے سلی مڈ آن بٹوین دا گلیز بتا دیں بٹوین دا گلیز کیا ہے. کرکٹ کے بارے میں چونکہ مٹیریل ختم ہو چکا ہے لہٰذا اس طرح کی اس وقت سچویشن ہے ہمارے اسٹوڈیو میں کہ یار یہ جو جنرل ٹکا خان تھا نا یہ زبردست جنرل تھا. کہتا جنرل ٹکا خان تو یاد آیا جنرل ٹکا خان تو یاد ہے گوال منڈی سے ٹکے بڑے چنگے ہوندے نا. ہاں بالکل ہاں ٹھیک ہے بریک لے لیں. بریک لے لو یار اللہ کے بندے. جو لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں انہیں تو ڈیفینیٹلی پتہ ہے اور جو نہیں بھی دیکھتے اور اخبار پڑھتے ہیں انہیں بھی پتہ ہوگا. اس وقت بھارت ایک 20 سال کی بچی ہے گرمہر کور اس کے معاملے پہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. گرمہر کور نے ایسا کیا کر دیا کہ بھارت میں رائے عامہ آزادی اظہار کی ڈیبیٹ میں دوبارہ سے شدت کے ساتھ الجھ گئی. انہوں نے کیا یہ کیا کہ کوئی سال بھر پہلے ایک ویڈیو ریلیز کی جس میں پلے کارڈز لے کے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ان پلے کارڈز پہ کیا لکھا ہوا تھا وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور پھر آگے بات کرتے ہیں. میرا نام گرمہر کور ہے, تعلق جالندھر سے ہے. میرا باپ کیپٹن مندیپ سنگھ 1999 میں کرگل کی جنگ میں جاں بحق ہوا. اس وقت میں 2 سال کی تھی, لہٰذا اپنے باپ کی یادیں میرے ذہن میں بڑی دھندلی سی ہیں. زیادہ یادیں تو یہ ہیں کہ یتیمی کا دکھ کیا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں پاکستان اور پاکستانیوں سے کتنی نفرت کرتی تھی کیونکہ انہوں نے میرے باپ کو مارا. میں مسلمانوں سے بھی نفرت کرتی تھی یہ سوچ کے کہ تمام مسلمان پاکستانی ہوتے ہیں. جب میں 6 سال کی تھی تو میں نے ایک برقع پوش خاتون پہ چاقو سے وار کرنے کی بھی کوشش کی. پتہ نہیں میرے دماغ میں یہ عجیب و غریب خیال کیسے گھسا کہ یہ عورت بھی میرے باپ کی موت کی ذمہ دار ہے. پھر میری ماں نے مجھے بٹھا کے سمجھانے کی کوشش کی. پاکستان نے میرے باپ کو نہیں مارا, جنگ نے مارا. میرے ذہن کو یہاں تک پہنچنے میں وقت تو لگا, لیکن آج میں نے سیکھ لیا ہے کہ نفرت کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزر سکتی. سوچ میں یہ تبدیلی آسان نہیں تھی مگر یہ اتنی مشکل بھی نہیں ہے. میں بھی اپنے باپ کی طرح ایک سپاہی ہوں کیونکہ میں بھارت اور پاکستان کے درمیان امن کے لیے لڑ رہی ہوں. ہمارے درمیان امن ہوتا تو میرا باپ یوں نہ مرتا. میں چاہتی ہوں کہ دونوں حکومتیں منافقت چھوڑ کے مسئلہ حل کریں. اگر فرانس اور جرمنی 2 عالمگیر جنگوں کے بعد دوست بن سکتے ہیں, اگر امریکہ اور جاپان اپنی دشمنی پس پش ڈال کے ترقی کے راستے پہ بڑھ سکتے ہیں تو ہم دونوں ایسا کیوں نہیں کر سکتے. بھارت اور پاکستان کی عوامی اکثریت امن چاہتی ہے, جنگ نہیں. اگر میں اس طرح سوچ سکتی ہوں تو آپ بھی سوچ سکتے ہیں. ہم تیسری دنیا کی سوچ رکھ کے پہلی دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شامل نہیں ہو سکتے. بہت ہو چکی ریاستی پشت پناہی کے ساتھ دہشت گردی, بہت ہو چکی ایک دوسرے کی جاسوسی, بہت ہو چکا ریاستی حمایت کے ساتھ نفرت کا کاروبار. سرحد کے آر پار بہت لوگ مر چکے. مجھے اب ایسی دنیا چاہیے جس میں کوئی گرمہر کور اس طرح اپنے باپ سے جدا نہ ہو. یہ میرا نہیں بے شمار لوگوں کا المیہ ہے. اچھا یہ سال تو گزر گیا, سال پہلے یہ ویڈیو یاد ہے جب پہلے آئی تھی تو ہم نے کور بھی کی تھی. اچھا ہوا یہ اب کیوں مسئلہ بنا کہ 36 پلے کارڈز ہیں اگر آپ اس ویڈیو میں گنیں, اس میں سے جو ایک پلے کارڈ تھا اس 36 میں سے وہ آج 1 سال کے بعد تنازع کی وجہ بن گیا.
بی جے پی کی جو اچھا، اور وہ پلا کارڈ ہے جس میں کہا ہے کہ پاکستان نے میرے باپ کو نہیں مارا، جنگ نے مارا. بالکل. تو جو بی جے پی کی جو طلبہ ونگ ہے اکھل بھارتیہ ودیا پریشد ABVP، اس کی آپ کو پتہ ہے پچھلے 1 سال سے جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور دہلی یونیورسٹی میں اور کالجز میں وہ ایک نظریاتی لڑائی ہے، وہ غلبے کی لڑائی ہے. اس میں جو ہے یہ چیز انہوں نے بطور ہتھیار استعمال کی، اس لیے کہ اس نے ایک پلے کارڈ کے ساتھ دوبارہ ایک ویڈیو جاری کی جس میں اس نے کہا کہ میں ABVP سے نہیں ڈرتی. اور ہوا یہ تھا کہ وہ ایک تو کالج میں آئی نا، اس کالج میں ابھی اس نے ایڈمیشن لیا ہے وہاں دہلی میں آ کر کے، اب 18 سال کی ہوئی ہے تو وہ وہاں سے آئی. 20 سال. ہاں تو اچھا سوری 20 سال کی، تو وہ اس نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا اور اس کے بعد یہ چیز دوبارہ ہوئی جو آپ بات کر رہے ہیں. اچھا پھر یہ ہوا، اور یہ اس مارچ میں شرکت کر رہی تھی نا، یہ بات ہے. پھر یہ ہوا کہ اس پلے کارڈ والی ویڈیو کو کہ میرے باپ کو پاکستان نے نہیں جنگ نے مارا، سوشل میڈیا پہ ظاہر ایک طوفان مچ گیا بہت زیادہ. اور دیکھیں ایک تو چیز ہوتی ہے نارمل ٹرولنگ، ہاں ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی آ گیا بیٹھا ہوا کہیں بھی کی بورڈ لے کے، اور جی تم تو کمینے ہو، تم یہ ہو وغیرہ وغیرہ. اور یہ جو رائٹ ونگ جو ٹرولز ہیں انڈیا کے، مطلب میں نے پاکستانی ٹرول بھی دیکھے ہیں، US ٹرول بھی دیکھے، ان سے زیادہ پلیت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، بہت ہی واہیات ہے، سوری ٹو سے. لیکن ابھی جو اس پر اٹیک ہو رہا ہے، اس میں صرف عام شہری نہیں ہے، وہ بھی ہے. لیکن اب یہ دیکھیں یوگیشور دت، ٹھیک ہے، اس نے وہ ایک ٹویٹ کی اور اس میں لکھا وہی کور صاحبہ کی ہے، اس کے ساتھ ہٹلر ہے کہ میں نے یہودیوں کو نہیں مارا، گیس نے مارا ہے. نیچے اسامہ بن لادن ہے کہ میں نے تو نہیں مارا کسی کو، بامز نے مارا ہے. اور اس کے ساتھ ایک ہرن ہے کہ سلمان خان نے مجھے نہیں مارا، گولیوں نے مجھے مارا ہے. وہ ہے اچھا وریندر سہواگ، کرکٹر، مشہور کرکٹر، انہوں نے ایک یہ دیکھیں سامنے لکھا ہوا ہے کہ جی میں نے تو 2 ٹرپل سینچریاں نہیں بنائی، میں نے بیٹ نہیں بنائی ہے. اچھا اس پہ گرمہر کور نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ شوق جو ہے نا وریندر سہواگ کی ٹویٹ پہ ہوا، اس لیے کہ ہم جو ہیں جس نسل کے لوگ ہیں ان لوگوں کو آئیڈیل مان کے، ان لوگوں کو رول ماڈل کے لیے بڑے ہوئے، اور اب جو ہیں یہ اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں. ببیتا پھوگٹ، ہاں، جس پہ دنگل بنی ہے عامر خان کی، اور میں مطلب بڑا اس فین ہو گیا تھا میں اس کا. اس نے بھی یہ کہا ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا گیا کہ بھائی آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس نے کہا جو اپنے دیش کے حق میں نہیں بات کر سکتی اس کے حق میں بات کرنا ٹھیک ہے کیا؟ صحیح ہے، ٹپیکل ٹرول والی زبان. ٹھیک ہے. اچھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب اس پر اٹیک کر رہے ہیں کور صاحبہ پہ. رندیپ ہودا نے انفیکٹ وریندر سہواگ پر حملہ کیا. اس نے کہا کہ جی یہ جو دلی یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، یہ جو صاحبہ ہیں یہ تو کہہ رہی ہے کہ جی منافرت ختم کرو، اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور میرے خیال ہے کہ پھر سہواگ صاحب نے بھی سوچا کہ یار یہ تھوڑا سا غلطی ہو گئی میرے سے، اور پھر اس نے کہا کہ نہیں بالکل جی اس کو بھی حق ہے اپنے رائے کو اظہار کرنے کا، اور اگر کوئی اس کو دھمکیاں دے رہا ہے تو وہ بہت خراب بات ہے، میں تو ایسے مذاق کر رہا تھا، سب کو آزادی رائے کا حق ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. گوتم گمبھیر نے باقاعدہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنائی ہے، اس نے کہا، اور وہ بہت اچھی ہے، اس میں بھی اس نے یہ بھی بات کی ہے کہ جی آپ لوگ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنے کا. اینڈ پوجا بھٹ نے بھی. اور اچھا اب جو ایشو بنا ہے نا کہ سینکڑوں اسٹوڈنٹس کل انہوں نے مظاہرہ کیا دلی کی سڑکوں پہ، وہ ایک نیا رخ اختیار کر گیا ہے. NDTV جو بھارتی چینل ہے، گرمہر سے انہوں نے بات کی. گرمہر نے سوشل میڈیا پہ جو دھمکیوں کی سنگینی اس کے بارے میں بات کی، ذرا بتائیے کیا کہا انہوں نے. I think it's very scary when people threaten you with violence or with rape. There's this guy called Rahul, and he's given a very detailed explanation in a comment saying how he would like to rape me. That is very scary. And I think I'm talking about nationalism. Rape threats, giving rape threats to women of your own country in the name of nationalism is not correct. It just isn't. You cannot do that. یہ دیکھو، یعنی جو ہم مانتے ہیں آپ نہیں مانیں گی تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ یہ ہوگی. اور یہ مطلب نیشنلسٹ اور پیٹریٹس کی بات ہے. اچھا، اور پیٹریٹس جو ہیں وہ ہیں کہ جن کے پرکھوں نے گاندھی جی کو مارا تھا. جی بالکل. اب وہ نیشنلزم کے ٹھیکیدار ہیں. اچھا گرمہر کے دادا جی کمل جیت سنگھ، ان کے پاس چلے گئے چینل والے کہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے جو پورا وبال کھڑا کر دیا ہے آپ کی پوتی نے، تو انہوں نے کیا کہا سنیے. میرے بڑے بھائی ہیں، بریگیڈیئر ہیں،
मैं अपने मेरे से बड़े ब्रदर हैं ब्रिगेडियर मनमोहन सिंह, कोर ऑफ इंजीनियर के। मेरे बेटे का मामा है कर्नल 7 कमाओ का, रिटायर हुआ। मेरा भाई का बेटा है ग्रुप कैप्टन, रिटायर हो गया एयरफोर्स से। और हिंदुस्तान में जितनी सॉर्टीज उसकी हैं फ्रॉम चंडीगढ़ टू ले, और किसी की है ही नहीं। जो अब ऐसे बात कर रहे हैं उनको क्या बोलें, उनकी जितनी समझ है वो उतनी बात कर रहे हैं। नेशनलिज्म अगर वो हम लोगों को पढ़ाएंगे, बेटा तो पहले चला गया, इसके बाद और क्या बात हो सकती है। ये देखो अच्छा, अच्छा, 34 कार्ड एक जो चीज थी ना, ये जो अभी जो इंटरव्यू ले रहे थे, इसके जो सवाल जिसने किए, लेकिन गुरमीत ने जो बात की है इंडिया के बारे में, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो 34 में से एक कार्ड उन्होंने पकड़ लिया। गुरमीत ने जो मैसेज दिया था इंडिया और पाकिस्तान के लिए, वो तो गुरमेहर ने जो बात की है ना, देखिए उस पे मैं इतनी मैच्योर ये बात थी, और जिस तरह से मैसेज, उसका नतीजा क्या हुआ कि स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा निकल के आए हैं सड़कों पे। आप इसको थोड़ा सा रिवर्स करके यहाँ पर भी ले आए कि अगर यहाँ कोई ऐसी बात करेगा। सर मैं यही जानना चाह रहा था कि हम ठीक है कि ये बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ कोई पाकिस्तान में कोई गुरमेहर कौर इसी तरह प्ले कार्ड्स डिस्प्ले करके ये मिसालें दे कि जी जर्मनी और फ्रांस जब दोस्त बन सकते हैं, जब जापान और अमेरिका कर सकते, एज इट इज़ यही करे, और वहाँ सिर्फ ये कर दे कि मैं नहीं समझती कि मेरे बाप को भारत ने बल्कि जंग ने मारा है। तो यहाँ भी नहीं, छोड़ो, लोग शायद निकले शायद ना निकले, वो हाइपोथेटिकल बात हो रही है। ये हुआ है, लेकिन इसके खिलाफ बहुत रद्द-ए-अमल होगा यहाँ भी। ये नहीं सर, मैं कह रहा हूँ होगा क्या, हुआ है। ये जो तरीका है ना कि एक पूरे मतलब आधे घंटे की टॉक में से आप एक जुमला भी नहीं, आधा जुमला निकाल दो। कितनी फेसबुक पोस्ट देखी है इस तरह की? प्रोग्राम्स टीवी पे क्या सर, प्रोग्राम्स टीवी पर हुए हैं। आप मलाला को सिर्फ देख लो, हाँ, वो पूरा जो प्रोग्राम किया था कि जी ये जो उसने बात किया हो, भाई उसके आगे भी देखो, उसके पीछे भी देखो। आज बल्कि आज सोशल मीडिया पे एक एंकर का बड़ा वो चल रहा था, उन्होंने राना सनाउल्लाह के साथ कोई बात की और साथ ये लगा दिया कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि तमाम पख्तून जो है वो मुलव्वस हैं, जो कुछ दहशतगर्दी हो रही है। हालांकि उन्होंने बात नहीं कही पूरे टॉक शो। अच्छा, हिंदुस्तान टाइम्स का जो इदारिया है वो ये कह रहा है कि अब ये चलन हिंदुस्तान में, भारत में आम हो रहा है कि जो तलबा, अदीब, प्रोफेसर, फिल्म मेकर वगैरह अगर अलग से सोचते हैं तो उनको टेरराइज किया जाए। इसको कहते हैं फैशिज्म। ये सुनी सी और सर मैं आपको ऐसी बात लग रही है। हम जैसे निकले, हमसे कहाँ छुपे थे भाई, हमसे बदतर हो गए। वो अब हमसे बदतर होते जा रहे हैं। और यहाँ पे जिस तरह से बहरहाल सेंस प्रिवेल कर रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पर वो चीज़ अब उतनी बिलेजरेंस या उतनी। अच्छा, बीजेपी के साक्षी महाराज कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की ज़मीन नहीं होनी चाहिए, उनके लिए भी शमशान घाट होने चाहिए। अरे बहुत बातें हैं सर, लेकिन इस पे कोई नहीं होगा, इस पे नहीं होगा। बस नहीं तो मोदी ने खुद कहा एक हफ्ते पहले, उन्होंने कहा जब मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान हो सकते हैं तो वो शमशान घाट भी उसी तरह हो। तो बहरहाल ये है सिलसिला। सरहद के दोनों तरफ थोड़ा सा ज्यादा उस तरफ, थोड़ा सा बी फेयर, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा उस तरफ। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हब में एक सियासतदान हैं, उनके यहाँ ताज़ियत पर गए और वहाँ कुछ मंज़र टेलीविज़न कैमरास ने कैच किया जिसमें दिखाया गया कि वो हेलीकॉप्टर से वहाँ जब पहुँचे तो हेलीकॉप्टर से वो उतरे नहीं जब तक वहाँ लाके उनके लिए रेड कारपेट यानी लाल रंग के कालीन नहीं बिछा दिए गए। वो उस पर चल के चंद कदम में जा कर के अपनी लैंड क्रूज़र में बैठे और उसके बाद वो वहाँ से आगे गए। उस पर ख़ासी बात हुई कि जनाब ये क्या ऐसी बात थी, क्या ज़रूरत थी रेड कारपेट बिछाने की, और ख़ास तौर पर अगर आप किसी की ताज़ियत के लिए जा रहे हैं तो कुछ लोगों ने कहा कि ये देखें ये होता है वीआईपी कल्चर कि आप जो है पाँव अपने जो है ना नंगी ज़मीन पे या गंदी ज़मीन पे रखना नहीं चाह रहे कि लोग जो है आप ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर रहना चाह रहे हैं। क्या वाकई वो ताज़ियत के लिए गए थे? जी। अच्छा, तो ये कारपेट जो है तो फिर तो मेज़बान ने बिछवाए होंगे। आई थिंक ऐसा ही हो सकता है, मेज़बान ने बिछवाए होंगे। और तो जरदारी साहब को अच्छा नहीं लगा
کہ وہ انکار کر سکیں کہ وہ کہیں کہ چلو اب بچھوائی دی ہیں تو میں چل کے جو ہے وہ پہنچ جاؤں. دیکھیے میں اس کو بالکل وہ وقت ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں جو ہے اور دیکھیے سمجھائی میں جائیں. بالکل اس کو نیگیٹولی نہیں دیکھ رہا. بالکل ہو سکتا ہے کہ اس زمین کے اوپر کوئی اینٹ پڑی ہو, کیچڑ ہو, نہیں اینٹ, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے مطلب اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات تھی تو کہیں پیر نہیں نہ بج جائے اینٹ کے ساتھ. میں آئی ڈونٹ نو, میری تھیوری ہے پاسبل, تھوڑا پھیکا تھا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, ایٹ لیسٹ یو ٹرائیڈ. I tried یار, I tried. ویسے تو آپ بھی جو کہہ رہے تھے تو میں کہتا ہوں آن ایئر معافی مانگنے سے گریس پوائنٹس. لیکن یار یہ اس سے تو بہرحال ہلکا واقعہ ہے کہ جب وہ وی آئی پی روٹ لگا تھا اور ٹراما سینٹر کا افتتاح ہونا تھا اور ایک بچہ مر گیا تھا, یا 45 جو گاڑیاں ہیں زن سے جا رہی تھیں, یا لاہور میں جو ہے وہ افواہ اڑ گئی تھی, یا کوئٹہ میں رکشے میں بچہ پیدا ہو گیا تھا جو کانٹیکسٹ میں دیکھو تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. سب کل بھی تو تھا نا, سبوں نے کیا, ہاں کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ بندے لیٹ گئے اور ان کے اوپر چل کے گیا. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں گڈ گورننس ہاں کتنی زبردست لیول پہ چل رہی ہے. یہ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا لیکن پاکستان کا مسئلہ ہے کیا, آپ کو پتہ ہے بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ کوئی آئیڈیا نہیں ہے, کوئی آپ کو اتنے مسائل ہیں کہ سر اب تو بنیادی سمجھ نہیں آتا. نہیں پتا نا یار, سیدھا سیدھا نہیں پتا, گھما کے کیوں آ رہے ہو؟ نہیں انہوں نے اچھا نہیں پتا. ہاں نہیں پتا. نہیں تم دل کی بات بتاؤ, تم کیا کہنا چاہ رہے میرا یہ خیال ہے کہ خاصے مسائل ہیں. خاصے مسائل ہیں جی, اور ان میں دیکھیں آزادی اظہار سب سے بڑا مسئلہ ہے جو آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی بات کی. میرا بھی یہ خیال ہے کہ سب سے اس لیے کہ لوگوں کو ان کی بات کہنے کی اجازت ہی نہیں ہے نا. اگر کوئی کہہ بھی دیتا ہے. اچھا پاکستان کا مسئلہ آپ کے خیال ہے آزادی اظہار ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے؟ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں. اچھا مجھے بھی ویسے پتہ نہیں ہے, وہی میں کہہ رہا تھا. لیکن ایک صاحب کو پتہ تھا, اچھا اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں, لیکن وہ حل بتا کے بہرحال چلے گئے. نہیں یار, ہاں اگر آپ چاہیں تو میں دکھا سکتا ہوں. پلیز میں بالکل چاہتا ہوں کہ آپ دکھا دیں, ذرا نمونہ دکھائیے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کب اور کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میرا تو ایک آئیڈیا ہے مگر تو مانے گا نہیں. یہ بتائیں. ابے میرا تو کہنا یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے بلڈرز کے حوالے کر دیں. ایسا اشتہار بنا کے دیں گے کہ آپ کی چیخ نکل جائے گی. شکریہ. سمجھے آپ؟ مگر پاکستان بلڈرز کے حوالے کرتے ہیں کیا مطلب؟ ہاں دیکھو یہ سنڈے میگزین کے اندر اشتہار دیں گے, لکھا ہوا ہوگا 4 صوبوں پر مشتمل خوبصورت ملک, ہر صوبہ مشرقی مگر ویسٹ اوپن, قرضے کی آسان سہولت IMF سے, زندہ رہنے کے لیے چینی ریسٹورنٹ 24 گھنٹے کھلا رہے گا, امریکن کچن کیبنٹ. میرا سوال بہت ہی سنجیدہ تھا. ابے میرا جو جواب تھا وہ آپ کے سوال سے بھی زیادہ سنجیدہ تھا, مگر آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ابھی میرا اشتہار مکمل نہیں ہوا ہے. پروجیکٹ کے نیچے بیسمنٹ میں جنگجوؤں اور طالبان سے مذاکرات کے لیے 2 بڑے بڑے ہال, تمام غسل خانوں میں اقتصادی بحران کی نکاسی کا بہترین انتظام, وال ٹو وال افغان کارپیٹ, اور وکیلوں کے آنے کے لیے اور جانے کے لیے معقول انتظام, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ, اپنا اپنا جنریٹر لائیے. اب بتائیے کیسا لگا یہ پاکستان؟ کل اشتہار دو, پرسوں سے اگر بکنگ نہ شروع ہو تو جس میں کتا کھاتا ہے اس میں میں کھاؤں گا. آپ سے بات کرنا فضول ہے جی. ہاں بہت فضول ہے آپ سے بات کرنا. ہاں تو ایک آدمی بتاؤ یہاں پر جس سے بات کرنا اچھا ہو. سبھی سے بات کرنا فضول ہے.